ایک چھوٹا سا واقعہ ہمارے چارسدہ میں ہوا تھا. وہاں جو الیکشن کے آفیسرز تھے اس میں شاید کوئی اس طرح کا بندہ تھا. وہاں ایک شخص وردی میں آیا اور اس نے کہا کہ مجھے فلاں بندے کے نام کا رزلٹ دو کہ وہ جیت گیا. اس نے کہا یہاں جمعیت طلباء کے ساتھی ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کے سامنے جو گنتی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں وہ رزلٹ چاہیے. تو یا تو پھٹا ہو جائے گا, اس پولنگ کے اندر ہو جائے گا, مسئلہ بن جائے گا, ان کا جو بھی ہو. پھر ہمارے اس کارکن کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی اور اس باوردی شخص نے پستول نکال کر اس کو کہا کہ باہر نکلو. لیکن وہ جمعیت علماء اسلام کا ورکر اور نوجوان تھا. اس نے کہا میری لاش یہاں سے جائے گی ورنہ مجھے اپنا رزلٹ دے دو. یہ جو چند سیٹیں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس طرح اپنی لاشوں پر سودا نہ کر کے ہم نے وصول کی. مجھے کیا پتا چلا گیا تو لہٰذا میں نوجوانوں کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ پولنگ والے دن آپ نے سونا نہیں ہے, آپ نے گھروں کا چکر نہیں لگانا, پولنگ بوتھ پر ڈیوٹی دو اور ڈٹ کر کھڑے رہو, اپنا رزلٹ وصول کر کے آؤ, پھر دیکھتے ہیں یہ کیسے جیتتے ہیں. یہاں پر میرے محترم ساتھی, ہم ان کے حربوں کو جانتے ہیں اس لیے ہم انہیں پسند نہیں. ہم ان کی بدماشیوں کو جانتے ہیں اس لیے ہمیں یہ برداشت نہیں کرتے. ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں تو پھر یہ ہمیں پسند نہیں کرتے. یہ تو جی حضور کہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اور اقتدار کے لیے معذرت کے ساتھ ہمارے دوسری سیاسی جماعتیں اقتدار کے لیے 24 گھنٹے جی حضور کر کے اقتدار حاصل کرتے ہیں. تو میرے محترم صاحب, ہم اپنے ورکروں کو یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک دن آپ جاگ کر گزاریں, وہ ایک رات آپ جاگ کر گزاریں, وہاں پولنگ اسٹیشن میں آپ اپنی ڈیوٹی مکمل کریں. انشاءاللہ تعالی اس حلقے سے بھی جمعیت علماء اسلام کا کارکن کامیاب ہو کر آئے گا انشاءاللہ. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنے میزبان کا, اپنے اکابر کا میں نے گستاخی کی ہے حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی موجودگی میں اپنے بیان کو جاری رکھا ہے. میں ان سے بھی معذرت کرتا ہوں, آپ حضرات سے بھی معذرت کرتا ہوں. دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ, ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب میں وزیر ناصر صاحب کا, جانجر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کتنے بڑے قافلے کی تعداد میں ہے. آپ صاحب کا شکریہ ادا سارے ساتھی ان کا ویلکم کریں. ہم ان کو وزیر صاحب کو یہاں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ, خوش آمدید, خوش آمدید. جتنے قافلے آ رہے ہیں سب میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں جن کے نام نہیں لے سکا معذرت, سب مجھے نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد جب مولانا صاحب کا بیان ہو جائے گا تو میں خود نیچے آ کے سب کا شکریہ ادا کروں گا. ملوں گا بھی پپو صاحب کا بھی. پپو شیر ہے. ویلکم ویلکم, خوش آمدید, خوش آمدید, خوش آمدید, خوش آمدید. واسی ممتاز صاحب
सब मेरे वाले साहब के पुराने दोस्त हैं, सब काउंसिल आने का शुक्रिया। जो पहले आए हैं, जो बाद में आए हैं, सबका नाम लूंगा और सारे एक वक्त पे जब मौलाना साहब जगह जगह दोस्तों के लिए जगह खाली करें, इधर आगे तो शिफ्ट लेना वैसा भी इस तरह। मैं माधव डॉक्टर में इस इलाके के लोग, मैंने इन सबको पैसे जानता हूँ, ये मेरे वाले साहब के दोस्त हैं सारे। ये खुद एडजस्टमेंट करेंगे, इनका अपना डेरा है। ये पप्पू तो हमारे साथ मुश्किल टाइम में कैद भी रहा है, अल्लाह की जिंदगी दे, अल्लाह की सानिया ने एहसान की। ये लोग इतने कमजोर नहीं कि इनको खड़ा रहना पड़े, मानो खुद मांग भी तो खड़ा हो सके। इंशाअल्लाह मौलाना फजलुर्रहमान साहब के कायदे मिलत के बयान के बाद आप देखते आएंगे तो हो जाएंगे जो छोटे इश्यूज हैं, अब सब शमूलती प्रोग्राम शुरू होगा। मैं पूरी रात 12 बजे तक एक ही बैठना पड़े, सबको शामिल कर देगा मेरे बाद। और मैं दावत देता हूँ मौलाना गफूर अजीज साहब को, मेरे बुजुर्ग हैं। हाँ जी क्या एक थोड़ी सी अर्ज करूँगा। मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया, जब देखिए उन्होंने इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि मैं कह रहे शर्मिंदा हो गया या बस अल्फाज नहीं है। रात को भी गए, इन्होंने कहा अगर इशू है तो मसला मैं रात को लेकर आ जाता हूँ। लेकिन माँ साहब अगर चाह कर चाहते हैं ठहरे, अगर वैसे ठहरे तो हम खोकर इतने कमजोर नहीं कि थोड़े मोटे इशू हल ना कर सके। अगर पुराना फजलुर्रहमान साहब के पीछे, JUI के पीछे हमें तो कुर्बानी कुछ देना पड़ता है, उसके कुछ मुश्किलात आती हैं, कसम खुदा तुम्हारे गले तक आते हैं। हम इतने कमजोर नहीं है, हम देने वाले हैं। हम पुराना फजलुर्रहमान साहब के पीछे जान आते हैं, हमारी जान, ये तो आम चीज है। तो इनका शुक्रिया। रात को भी बैठे, रात को इंतजाम देते हैं, आपने वीडियो तो नहीं देखा होगा, तस्वीरों में भी देखा होगा। इन्होंने कहा कि मैं रात इधर उठता हूँ, कसम से अगर आपको इशू है तो मसला है, मेरा रात को नंबर आना, मैं रात को बैठ नहीं बात करता हूँ। मैं तो बड़ा साहब इंशाल्लाह आपको मैं अगर ये मिल चला गया तो ये करना शुरू हो गया और ज्यादा बता दिया। अब मैं मेरे बुजुर्ग हैं, इनके बैठे हुए मैं बात करूँ, अच्छी बात नहीं है। मैं गफूर अजीज आपको डॉक्टर कलाम देता हूँ, अल्लाह जिंदगी दे, शेर दे। आपका शुक्रिया जी, आप आए। ये आप अपना डेरा है, हम आपके बच्चे हैं, आपके अपने लोग हैं, सब जो बैठे हैं मेरे इलाके के लोग हैं, दूर इलाकों से साफ रहते हैं, आज बैठे लेकर बातें हैं, इन सबका भी शुक्रिया है। आज इंशाअल्लाह हर बंदा हर पैन पे शामिल होगा। मैं कहूँगा जी मस्ती करना है पहले, मतलब जी पप्पू को बताएं, ध्यान रखें, बाकी ये सारा लोग बैठे जी अपना घर बैठे कुछ करते भी रहो, आप इतनी देर होती है। बाकी जो नौजवान है जो पीछे खड़े हैं, ये जो नौजवान है पीछे करने रहो, वो खुद से चौके खड़े होते हैं, ये देर है क्या है। तो बस आपने बात करना, इशारा करना था, कोई टीम क्या रहे तुम काश पकड़ रहो। तशरीफ लाते हैं पकड़े जो नहीं है जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, मेंबर पार्लियामेंट, मेंबर कौमी असेंबली हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब दुआएं और अपने ख्यालात से इजहार करवाएं। होगी है पहचान जमीयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रक़ू। सल्लल्लाहु अलैहि काबिल सदर मेहमान
محتاجی کھوکر صاحب ان کے جتنے بھی دوست احباب ہیں کارکنان جمعیت اکابرین جمعیت بلدان میں بزرگوں ساتھیوں اور دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج جناب فاروق صاحب کی جانب سے بلائے گئے اس یوتھ کنونشن میں ہم اور آپ کو سب وہ شریک ہیں۔ اس کنونشن کے بنیادی مقاصد اور اہداف تو وہ خود بتائیں گے، لیکن ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اتنا میں بھی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یوتھ کنونشن کا انعقاد کر کے اپنی قوت اور پاور شو کیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کثیر تعداد میں تقریباً 99% نوجوان ہیں، چاہے وہ علماء کی شکل میں، وہ کلا کی شکل میں، ایجوکیٹڈ افراد کی شکل میں، یہ سب ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہم پہنچے ہیں۔ اور اصل پیغام کو قائد جمعیت میں دینا ہے کہ آپ جو پیغام یہاں سے لے کر جائیں گے، اسی پیغام کو پورے ملک میں پھیلائیں گے۔ میری نظر میں یہ اجتماع نوجوانوں کا ایک نمائندہ اجتماع ہے۔ اس اجتماع کے فیصلے، اس اجتماع کی رائے اور اس اجتماع کا بیانیہ یہ پورے ملک کے لیے ہوگا۔ جب قائد جمعیت میں یہاں سے پیغام دیں گے، قائدین جمعیت، تو یہ پورے ملک کے لیے ہوگا۔ میں نے جو آیت تلاوت کی، اس آیت میں اللہ رب العالمین ہم سے کہہ رہا ہے، مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں تقسیم مت ہو جاؤ۔ اتحاد و اتفاق میں برکت ہے، طاقت ہے، قوت ہے۔ آپ نے ماضی میں اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کیا تو عالمی استعمار، انگریز سامراج بر صغیر سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے اتحاد کا مظاہرہ کیا تو پاکستان بن گیا۔ آپ نے مسلمانوں کو ایک نعرہ دیا پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ بھی یہ نعرہ لگائیں ذرا، پاکستان کا مطلب کیا؟ اگرچہ حکمران بھول چکے ہیں،
مگر اس نعرے کی بنیاد پر جس کے پیچھے وحدت تھی، جس کے پیچھے مسلمانوں کا اتحاد تھا، اس نعرے پر مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، پاکستان حاصل کریں گے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس نعرے کے لیے مسلمانوں نے تاریخ کی وہ لازوال قربانی دی جو شاید اس کی مثال پیش کرنا ممکن نہیں۔ لاکھوں مسلمانوں نے پاکستان کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے ہجرت کی، لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کی، لاکھوں کی تعداد میں۔ اور وہ ہجرت بھی اس کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے، قلم کار اور لکھاریوں نے جو اس پہ لکھا ہے، ہر گھر تقسیم ہو گیا مسلمانوں کا۔ دو بھائی نے کہا کہ جی ہم تو یہیں رہتے ہیں ہندوستان میں، دو نے کہا کہ جی کلمہ بلند ہوا ہے، اسلام کا نام اور اسلامی فلاحی ریاست کی بات کی گئی ہے، لہذا ہم تو وہیں جائیں گے۔ لوگوں نے اپنے مکان چھوڑے، گھر چھوڑے، دکان چھوڑے، زمینیں چھوڑی، اتنی بڑی جائیداد بھی کہیں تھی، اس کو بھی چھوڑ دیا، درگاہیں چھوڑی، مسجدیں چھوڑ دی۔ کیوں چھوڑی؟ اس لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ ذرا زور سے لگائیں، کوئی چائے میرے خیال میں آپ لوگ چائے پی کر نہیں آئے، اور چائے پی کر نہیں آئے تو ایک لشکر نے اپنے سالار سے کہا کہ چائے نہ خوردہ جنگ نہ میں شواد، چائے نہیں ملے گی تو ہم نہیں لڑ سکتے۔ تو میرے عزیز دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ تصور یہ تھا کہ پاکستان بنے گا، ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوگی، اور اس میں اسلام کا عادلانہ نظام نافذ ہوگا، اس میں خلافت راشدہ کا نظام ہوگا۔ چنانچہ پاکستان بن گیا۔ اب توقع یہ تھی کہ پاکستان میں اب قرآن و سنت کی روشنی میں قانون سازی ہوگی، تاکہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست کا منظر پیش کرے۔ مگر پہلا جب کابینہ بنا، وہ بھی ماشاءاللہ بارک اللہ جزاک اللہ قائد اعظم کی قیادت میں، اور جناب والا پہلا وزیر قانون جو بنا وہ ہندو نامزد کیا گیا، جوگندر ناتھ منڈل۔ اب ہندو بیچارے کو قرآن و سنت سے کیا واقفیت؟ ہم اسلامی فلاحی ریاست بنانے جا رہے ہیں کہ یہاں اسلام کا عادلانہ نظام ہوگا، اسلام کا معاشی نظام ہوگا، یہاں کے رہنے والوں کو انصاف ملے گا۔ مگر ہم نے تو ہندو کو نامزد کیا، اس بیچارے کو کیا پتا؟ اس کا قصور نہیں، قصور ہمارا ہے۔ پھر جناب والا ملک کا وزیر خارجہ ایک قادیانی کو نامزد کیا۔ کیا نام تھا اس کا پتہ ہے؟ اتنی تحریکیں چلی اس کے خلاف، 10,000 مسلمان ایک تحریک میں شہید ہوئے۔ سر ظفر اللہ
اور مزے کی بات یہ کہ اس نے قائد اعظم کے جنازے میں شرکت نہیں کی. کہتے میں قادیانی ہوں. اور وہ قائد اعظم کو مسلمان سمجھ رہا تھا شاید. تو روز اول سے قوم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وعدہ خلافی شروع ہوئی. فارسی میں شاعر کہتا ہے خشت اول چون حد معمار کج. خشت اول چون حد میں وہ ملحدیت پہ رکھا. اس لیے آج تک ہم ختم نبوت کے نام سے جلسے کرتے ہیں. ختم نبوت کے نام سے جلسے کرتے ہیں. جس ریاست کو ہم نے اس لیے بنایا کہ یہاں ختم نبوت محفوظ ہوگا, ناموس صحابہ محفوظ ہوگا, ناموس اہل بیت محفوظ ہوگا, اس ریاست میں ہم روزانہ جلسے کر رہے ہیں. ختم نبوت, تحفظ ختم نبوت, تحفظ ناموس رسالت, تحفظ ناموس صحابہ, تحفظ ناموس اہل بیت. تو روز اول سے ہم نے غداری کی, دھوکہ کیا, قوم سے جھوٹ بولا جو قائدین صف اول میں تھے, اور آج تک ملک سنبھل نہیں سکا. 76-77 سال ہونے کے باوجود پاکستان معاشی طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا. انڈیا ہم سے آگے جا رہا ہے. امن ہم نہیں کام کر سکے. آج بھی بلوچستان میں خون کی ندیاں بہہ رہی. آج بھی بلوچستان میں ظلم و جبر کا بازار گرم ہے. مرنے والا چاہے بلوچ ہو, مرنے والا چاہے سیکورٹی افراد ہو, ہیں تو ہمارے بچے, ہیں تو پاکستانی. یہ ماحول کیوں بن گیا ہے؟ لوگ اس حد تک کیوں مجبور ہو گئے ہیں کہ خودکشی پر اتر آئے ہیں؟ جان تو انسان کو زندگی میں ایک ہی دفعہ ملتا ہے نا. اس جان عزیز کو قربان کرنے کے لیے لوگ خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ ان سے کبھی پوچھا؟ ان کی اس دکھ و درد کا خبر لی کبھی آپ نے؟ خیبر پختونخوا ہے, 20-25 سال سے لوگ قتل ہو رہے ہیں. عام لوگ تو آپ چھوڑیں, سینکڑوں جید علماء شہید کیے گئے ہیں. اس لیے یہ ریاست بنایا ہم نے. تو میرے عزیز دوستو, اس وقت سے ایک نااہل نکمی قیادت جو پاکستان پر مسلط ہوئی, آج بھی وہی قیادت ہے, اسی کا تسلسل ہے. 26 سال میں آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, دانشور ہیں, تاریخ بھی پڑھنے والے لوگ ہوں گے. 26 سال تک ہماری اس قیادت نے پاکستان کو آئین نہیں دے سکی, تاہم کہ ہمارے اکابر مفکر اسلام مولانا مفتی محمود, مولانا غلام غوث ہزاروی, مولانا عبدالحق, مولانا عبدالحکیم صاحب, شاہ احمد نورانی صاحب, جب یہ علماء 70 کے الیکشن میں منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں آئے, 73 میں انہوں نے متفقہ طور پر ایک اسلامی آئین پاکستان کو دلوانے میں کامیاب ہو گئے. ہم نہ ہوتے تو شاید کوئی متفق آئین نہ بنتا آج تک. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں
اقتدار مل جائے، ہمیں باہر سے کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی آئین کو سامنے رکھ کر اس ریاست کو اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں۔ جمہوریت کی بات کی جاتی ہے، جمہوریت جمہور کا نام ہے، جس میں ہر فرد کو اس سسٹم میں حصہ دار ہونا چاہیے یا اس کا حصہ ہوگا، اس کی رائے ہوگی، اس کو سنا جائے گا۔ کیا جمہوریت ہے؟ کدھر ہے جمہوریت؟ کوئی اگر اپنے علاقے کی بات کرے، اپنے شہر کی بات کرے، اپنے کسی حق کی بات کرے تو اس کو پکڑو اور جیل میں ڈالو، کوڑے لگاؤ، سزائیں دو، معمولی سی ایک اس پر جو ہے وہ 10 15 سال سزا۔ میرے عزیز دوستو، انہوں نے یہ حال کیا ہے جمہوریت کا، وہ حال کیا ہے انہوں نے اسلام کا۔ تو لہذا جو برسر اقتدار طبقہ جو روز اول سے آج تک رہا، نہ وہ جمہوریت چاہتے ہیں، نہ وہ اسلام چاہتے ہیں، نہ وہ معیشت کا استحکام چاہتے ہیں، بلکہ ظلم و جبر کو روا رکھا ہوا ہے اور اسی کو وہ تسلسل بخشنا چاہتے ہیں۔ اب آپ نوجوان میدان میں آئے تو بنگلہ دیش میں انقلاب لایا، حسینہ واجد کی حکومت تبدیل کر دی۔ ابھی نوجوانوں کو میدان میں آنا ہوگا، ابھی نوجوانوں کو عملی اقدام کے طور پر نوجوانوں کو پھر نوجوان ملا ہے۔ میرے بھائی جناب فرخ کھوکھر صاحب، اب روحانی اولاد تو ہیں ہمارے ویسے بھی، اللہ تعالیٰ، لہذا ہمیں میدان میں آنا ہوگا۔ ہمیں اپنی ریاست میں یقین جانیے، لوگ قتل ہوتے ہیں جہاں میں قتل ہوتے ہیں۔ یہاں ایک امام بارگاہ میں دھماکہ ہوا، درجنوں لوگ قتل ہو گئے، درجنوں لوگ زخمی ہو گئے، پاکستانی ہیں، ہمارے لوگ ہیں۔ اس طرح کی سفاکیت خیبر پختونخوا میں آئے روز مدارس میں، مساجد میں ہمارے شیوخ شہید کیے گئے۔ بلوچستان میں نوجوان عالم، جمعیت علماء اسلام کے 2 صوبائی عہدیدار شہید کیے گئے۔ جب بھی جس کسی کو بھی چاہے اپنا بندوق ذرا دیکھنا چاہتا ہوگا تو وہ راہ چلتے کسی کو فائر کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ کب تک رہے گا؟ وزیر داخلہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک SHO کی مار ہے، نوش کی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، آج 7واں دن ہے کہ وہاں بازاریں کھلی ہے اور انہوں نے خود اعلان کیا ہے BLA نے کہ ہم نے اپنا آپریشن مکمل کیا ہے، اور آج جو ہے وہ ہم پورے جہاں جہاں ان کے قبضے تھے 18 مقامات پہ بیک وقت حملہ کیے۔ کہاں تھی آرمی؟ کہاں تھی سیکورٹی فورسز؟ کہاں یہ جو کہتے تھے کہ ایک SHO کا مار ہے؟ کدھر ہے؟ ہمارے آرمی چیف فرماتے ہیں، حافظ صاحب ہے ماشاءاللہ، میں اس کا بڑا احترام کرتا ہوں، مگر جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سبق پڑھاتے ہیں وہ ان پہ ذرا زیادہ اعتماد کرتا ہے۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ جی یہ تو 1500 لوگ ہیں، یہ بلوچستان کو کہاں آزاد کر سکتے ہیں؟ بابا آزاد کر سکے یا نہ کر سکے، فساد تو کر رہے ہیں، آپ کو تو بے بس کر دیا ہے۔
ایک ریاست کو، جو ریاست ہندوستان سے جنگ لڑ سکتی ہے، اس ریاست کو بے بس کر دیا ہے. یہ 1500 لوگ ہیں. میرا تعلق بھی چونکہ بلوچستان سے ہے تو اس لیے میں یہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھا. تو میں چونکہ ہمارے قائدین بھی تشریف فرما ہیں، میں بس اتنی سی گزارش کروں گا نوجوانوں کہ آپ متحد ہو جائے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر بھروسہ کرو، اور یہ عہد کرو کہ اب ہم نے اس ریاست کو اسلامی فلاحی ریاست بن کے دم لینا ہے. اس عزم کے ساتھ جب آپ یہاں سے اٹھیں گے اور جدوجہد کریں گے، کسی سے نہ گھبرائے، اللہ سے خوف اللہ سے ہونی چاہیے، کسی حکمران سے نہیں ہونی چاہیے. میں پھر اپنے برخوردار جناب فاروق تاجی کھوکر صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے نوجوانوں کا یہ عظیم الشان فقید المثال کنونشن، یوتھ کنونشن کے نام سے منعقد کر کے اور ہم پر بھی احسان کیا، اور ایک لائن بھی دے دیا نوجوانوں کو کہ وہ اب یہاں سے جب جائیں تو پھر آرام سے نہ بیٹھیں، اور اس عزم کے ساتھ کہ ریاست ہماری ہے، اس ریاست کو ہم نے فلاحی ریاست بنانا ہے. جو لوگ تسلسل کے ساتھ 75-76 سال مسلسل قابض رہے، اب بھی قابض ہیں، ان سے کوئی توقع نہیں. وآخر دعوانا ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہمارے فخر جمعیت MNA مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اسی دوران ہمارے فخر کشمیر مولانا سید یوسف صاحب یہاں اسٹیج پہ تشریف لائے. ہم ان کو بھی فرح خان کھوکر صاحب کی طرف سے ڈیرہ تاجی کھوکر بیانے پہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے وقاص خان بھائی کے قریبی دوست عاصم خان E11 گوڑلا سے اپنے تمام دوستوں کے ہمراہ تشریف لائے. آپ سب بھائیوں کو ڈیرہ تاجی کھوکر پہ خوش آمدید، اور فرح خان کھوکر صاحب کی طرف سے عثمان بدینی صاحب MNA آپ کا شکریہ جی، آپ آئے تشریف لائے، آپ کا خصوصی مہربانی. دوستو میں غفور حیدری صاحب کا تو شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے بڑے ہیں، ہمیشہ مجھے ڈیرے پہ زیادہ ٹائم دیتے ہیں. تو میں جمعہ پڑھنے گیا سید یوسف صاحب کے پاس، میں نے یہ اپنے ویڈیو بیان میں بھی بتایا. تو یہ میں نے کہا مولانا صاحب ٹائم آگے کر دیں، آپ کا بیان بہت اچھا لگا. ان کا اتنا خوبصورت بیان، اتنا انہوں نے مہمان نوازی کی کہ دل خرید لیا. ابھی بھی مجھے دعائیں ضرورت ہوتی ہیں، میں ان سے منگواتا ہوں، میسیج کرواتا ہوں، میں انہیں بولتا ہوں کہ آپ مجھے ہر دعا میں نام لے کے یاد رکھیں. میں نے ان کے پیچھے جمعہ پڑھا، اور میں نے کہا یا اللہ یہ ٹائم آگے ہو اور بڑا ان کا بیان ہو. اب آپ سوچیں گے ان کے اللہ پاک نے ان کو کیسا علم دیا. بڑے ہیں، جتنے الفاظ کہوں گا کم ہے. میں دعوت دیتا ہوں مولانا سید یوسف صاحب کو، آپ سب تالیوں میں بجوش میں بیٹھے. ابھی تو مولانا صاحب نے آنا ہے. اگر آپ لوگ ابھی سست ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے، تو ڈیرے والے آپ سارے، آپ پورا میرا ایک فیملی ہے، آپ سب کو میں ڈیرے والے کہتا ہوں، تو کیسے ہلو جوش میں رہے، نعرہ مارے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. میرا نعرہ نہ مارے، میرا نعرہ نہ مارے. میں نے ہمیشہ کہا مولانا فضل الرحمان صاحب کا مارے.
میں ان کا بہت چھوٹا سا کارکن ہے، وہ بھی ابھی میں پرچی میں داخل ہوا ہے. اللہ آپ کو زندگی دے، اللہ زندگی دے. آئے مولانا صاحب تھوڑا سا بیان ہے. جمعیت حزب علی شاہ جمعیت الحمد للہ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، مدینے میں مرنے کو جی چاہتا ہے. یہ کس جان جانا کا فیض نظر ہے کہ جی سے گزرنے کا جی چاہتا ہے. بگڑنے ہی میں یہ عمر گزری ہے ساری. بگڑنے ہی میں یہ عمر گزری ہے ساری. خدایا اب سنورنے کو جی چاہتا ہے. بات بنتی نہیں جب بنا لیتے ہیں، تیرا نام لے کر محفل
सजा लेते हैं। लफ्ज जब अश्कों की सूरत में वुजू करते हैं, आका हम तेरी नात बना लेते हैं। रूठ जाता है जो अल्लाह, रूठ जाता है जो अल्लाह गुनाहगारों से, रूठ जाता है जो अल्लाह गुनाहगारों से। दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाह को मना लेते हैं। जिन्होंने अल्लाह को मनाना है बावाज़ बुलंद नमाज वाला दरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़ीनत बज़्म हज़रात व उलमाए किराम, कायद जमीयत, कायद मिल्लत इस्लामिया के दस्ते रास्त, उनकी उमंगों और एतमाद के अमीन हज़रतुल अल्लाम मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, नाज़िम आला जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान, डेरा ताजी खोखर में आज तशरीफ फरमा मेरे जस्सूर गयूर बाशऊर बुजुर्गों, अजीज नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे ख्याल में फर्रुख साहब ने साउंड तो बहुत अच्छा लगाया है, आवाज़ सब तक पहुंची होगी। या तो अहमियत नहीं है सलाम की या कोई नाराज़गी है। मैं थोड़ा सा आपको साथ लेके चलूंगा तब बात होगी, वरना इस तरह यक तरफा ट्रैफिक नहीं चलेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डेरा ताजी खोखर हमारे उस मेहरबान का डेरा जिसके पिंजरों में जंगल से शेर लाकर मुक़य्यद किए गए, आज उसके फर्जंद अर्जमंद ने इस डेरा ताजी खोखर को एक कदम आगे बढ़ाकर यहां इस्लाम के शेरों से इसको आबाद कर दिया है। और ये किसी के नसीब और हज़ की बात है कि मेरा रब किससे क्या काम लेता है, ये इसके नसीबों की बात है। मेरे काबिल कदर दोस्तों, आज हम सब अपने बरादरे मुकर्रम जनाब फर्रुख खोखर साहब और उनके पूरे रुफका और पूरे अजीजों अकारिब को कलिमात तहसीन और तबरीक पेश करते हैं कि आपकी उम्र में नौजवान जिनको 4 टके मिल जाएं वो क्लब और थिएटर आबाद करते हैं। मेरे रब ने आप पे करम किया, आप उलमा को बुलाकर कुरान सुनाना चाहते हैं, ये मेरे रब का करम है। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्तों, आज
آج دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک حزب الشیطان اور ایک حزب اللہ. دو پارٹیاں ہیں پوری دنیا میں اس وقت، حزب اللہ ہے اور حزب الشیطان ہے. حزب الشیطان کی اٹریکشن کیا ہے، اس کی جاذبیت کیا ہے؟ یہ حزب الشیطان ہے جس نے آج جیفر ایپیسن کے کیا اس بدماش کا نام ہے، اس جیسے غلیظ کردار دنیا کے سامنے متعارف کروائے اور ان جزیروں پر شیطان کی عبادت ہو رہی ہے. شیطان کی عبادت کیسے ہو رہی ہے؟ چھوٹے معصوم بچوں کا جنسی استحصال کر کے، ان کے اعضاء کاٹ کے، ان کا خون پی کے شیطان کو خوش کیا جا رہا ہے. اور اس میں کوئی اوباش قسم کے چند لوگ نہیں ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اس وقت برسر اقتدار لوگوں کی ایک بڑی تعداد آپ کو اس جزیرے کے جو انکشافات ہوئے ہیں، جو لیکیج ہوئی ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ شیطان کے کارندے کیا مکروہ کھیل کھیل رہے ہیں. ایک طرف حزب الشیطان ہے، آلودگی والی زندگی، آوارگی والی زندگی، بےہودگی والی زندگی، جنس سے بری ہوئی زندگی. اور ایک طرف حزب اللہ ہے، اللہ والوں کی زندگی، خیر والی زندگی، قرآن والی زندگی، حدیث والی زندگی، مصطفیٰ کی محبت والی زندگی. اب ہم نے انتخاب کرنا ہے، یہ ہمارا انتخاب ہونا ہے کہ ہم نے کس زندگی کا انتخاب کرنا ہے. آج کے اس اجتماع میں آنے والوں نے آج ثابت کیا کہ ہم حزب اللہ کے مجاہد ہیں، ہم اللہ کی جماعت کے سپاہی ہیں، ہم شیطانی طاغوتی کفر کے نظام پر تھوکتے ہیں. اور میرے قابل احترام دوستوں، آج کا نوجوان شیطان کا پجاری بنا ہوا ہے. آپ کے اس اسلام آباد میں ایک رپورٹ شائع ہوئی کہ یہاں اسلام آباد میں ایک گروہ پکڑا گیا جو شیطان کی عبادت کر رہے تھے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں. جب پوچھا گیا کہ کتنے لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ صرف اسلام آباد میں جو گروہ پکڑا گیا ہے اس کی تعداد 35,000 ہے. 35,000. یہ لوگ شیطان کے پجاری اور یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان کی پوجا کر کے ہم دنیا پہ غالب آ جائیں گے. لیکن کائنات کا رب بتاتا ہے شیطان جتنا بڑھ جائے پھر بھی مخلوق ہے، وہ خالق ہے، وہ خالق ہے. اور خالق نے اعلان کیا الا ان حزب اللہ هم المفلحون. سنو، اللہ کی جماعت ہی کامیاب اور کامران ہوگی. میرے قابل احترام دوستوں، آج کے اس اجتماع کو بلا کر میرے بھائی فروخ نے نوجوانوں کے قلوب و اذہان پہ دستک دینے کی کوشش کی اور ہمیں بات سمجھائی. اور وہ بات کیا ہے؟ قرآن ہمیں اس کی طرف اشارہ کرتا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ عظمتوں والا رب، شان والا رب، کبریائی والا رب، بڑائی والا رب اعلان کر رہا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو مجھ سے دوستی کر لو۔ علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، کہیں گے اتقوا اللہ کا ترجمہ تو آج پہلی دفعہ سنا ہے کہ مجھ سے دوستی کر لو۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارو۔ تو یہ کوئی مولوی صاحب تفسیر بھی رائے تو نہیں کر رہے نہ، رب العالمین نے فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، متقی ہی اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں، جو تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں میرا رب انہیں دوست بنا لیتا ہے۔ آج اگر تمہیں تھانے دار کوئی ایسپی تمہیں یہ آفر کرے میرے ساتھ دوستی کرو، اتراؤ گے؟ ایس پی صاحب، ڈی آئی جی صاحب دوستی کے لیے کہہ رہے ہیں، یہاں کائنات کا خالق رب، کائنات کا مالک رب کہہ رہا ہے اتقوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او ایمان والو رب سے دوستی کر لو۔ رب العالمین دوستی تو کریں گے لیکن ہم تو ہیں لالچی سے، ملے گا کیا؟ اس پہ توجہ کرنا۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آواز بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ الا، توجہ کرو، الا میرا رب فرماتا ہے سنو سنو، الا ان اولیاء اللہ، جو میرے بن جاتے ہیں، میرے دوست بن جاتے ہیں، کائنات کے رب نے فرمایا میں انہیں سب سے بڑا انعام دنیا میں یہ دیتا ہوں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تم تو بم پروف گاڑیاں بنا سکتے ہو، تم تو بم پروف گھر بنا سکتے ہو، میرا رب فرماتا ہے جب میرے دوست بنو گے میں تمہیں وہ سینہ عطا کروں گا جس میں میرے سوا کسی کا خوف ہی نہیں ہوگا۔ لا خوف علیہم، نہ مستقبل کا خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ ماضی کا غم ہوگا، اس لیے کہ جن کے ہاتھ ہم تھام لیا کرتے ہیں انہیں دنیا میں بھی عزتیں دے دیا کرتے ہیں، انہیں دنیا میں بھی مقام عطا کر دیا کرتے ہیں۔ آئے اس کی دوستی، اس کی دوستی لگانے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کس طرح دوست بنتا ہے میرا رب؟ کن طریقوں سے بنتا ہے؟ وہ اتنا کریم رب ہے، وہ اتنا مہربان رب ہے کہ اس کے دروازے پہ بار بار دستک نہیں دینی پڑتی۔ اگر کسی ایک لمحے میں بھی بندہ رو کر گڑ گڑا کر آنسو بہا کر میرے
رب کے سامنے توبہ کر لے، توبہ کر لے، میرا رب اس کے آنسوں کو اپنی رحمت والی چادر سے پوچھ لیا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل میں مایوس نہیں ہونا، بنی اسرائیل میں ایک شخص اپنے جرائم کی وجہ سے سوسائٹی میں آر بن گیا، سوسائٹی نے اسے بائیکاٹ کر کے گھر سے بستی سے نکال دیا، تنہا جنگل میں ہے، اور ایسے میں موت آ گئی۔ وقت کے نبی کو میرے رب نے فرمایا جا میرے دوست کی نماز جنازہ ادا کر۔ نماز جنازہ پہ پہنچے، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے لیے تو لوگ یہ کہتے تھے، مجھے یہ کہا گیا میرے دوست کی نماز جنازہ ادا کر، اتنے مقام اور مرتبے تک یہ کیسے پہنچا؟ اس کے مقام اور مرتبے تک کیسے پہنچا؟ رب العالمین نے فرمایا اس نے آج وہ توبہ کی۔ کیا توبہ کی؟ اس نے گڑ گڑا کر کہا میرے رب سب نے چھوڑ دیا ہے، اب میں ہوں اور تو ہے، اگر تو مجھے سزا دینے پہ آ جائے تیری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور میرے رب اگر تو معاف کرنے پہ آ جائے تو تیری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میرے رب میں آنسوں کا نذرانہ لے کر ساری زندگی کے گناہوں کی توبہ کر کے تیرے پاس آ رہا ہوں۔ رب نے وقت کے نبی کو کہا جا میرے دوست کی نماز جنازہ ادا کر۔ اتنا کریم ہے میرا رب، اس کریم رب سے دوستی کر لے۔ آج ہم سوچتے ہیں ولی بندہ کیسے بنتا ہے؟ ہاں کیسے بنتا ہے ولی؟ فرمایا صرف دو باتیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی والی زندگی لے آئے۔ وہ دکان پہ بیٹھا ہے تب بھی اللہ کا ولی، وہ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا ہے تب بھی اللہ کا ولی، وہ کھیل کے میدان میں ہے تب بھی اللہ کا ولی، وہ محراب و منبر پہ ہے تب بھی اللہ کا ولی۔ دو باتیں اس کے اندر ہونے چاہیے، ایمان اور تقوی۔ رب العالمین مومن تو ہم سارے ہیں، کون سا ایمان مراد ہے؟ مومن تو سارے ہیں نا، الحمدللہ بآواز بلند کہہ دیں الحمدللہ۔ یہ ایمان کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے، آج اس کا پتہ نہیں، کل جب مومن جہنم کے اوپر سے گزرے گا نا تو جہنم بھی چلا کے کہے گی جلدی گزر، تیرے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا ہے، تیرے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا ہے۔ تو ایمان تو ہے۔ اب ایک بندہ شو روم میں پہنچا، پیسے اس کے پاس 20 لاکھ، گاڑی خریدنا چاہتا ہے 50 لاکھ کی، خرید کے لائے گا؟ کہے کہ پیسے نہیں ہیں، پیسے تو ہیں، تو پھر خرید کے کیوں نہیں لائے گا؟ جو ثمن مطلوب ہے وہ نہیں۔ میرا رب وہی بتانا چاہتا ہے ڈاکٹر صاحب، کیا؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، توجہ کر کے دلوں کی دنیا بدل جائے گی قرآن سن کے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا
لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ 5 باتیں آج ڈیرہ تاجی کھوکر کے کنونشن سے لے کے جاؤ۔ یہ تحفہ ہے اس فقیر کا اور میرے اس بھائی کی محبتوں کا۔ کیا تحفہ؟ رب العالمین نے فرمایا جو میرے مومن ہیں ان کی 5 نشانیاں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ کون سی؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، میرے مومن بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل لرزنے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں، دلوں میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے ایمانوں میں بہار آ جاتی ہے۔ اور تیسرا کیا؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اسباب سارے اختیار کرنے کے بعد اپنے رب پر اعتماد کرنے والے ہیں۔ تیسری بات، الذین یقیمون الصلاۃ، میرا مومن بندہ کبھی نماز نہیں چھوڑتا۔ ہاں، ولایت کوئی ایسی نہیں جو ڈائریکٹ ہو جائے، یہ نماز روزہ اس کے ساتھ بنیاد ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے دیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ کائنات کے رب نے نتیجہ دیا، اعلان کیا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے پکے مومن۔ میرے قابل احترام دوستو، آئیے قرآن کی روشنی میں ہم حزب اللہ کے اس عظیم قافلے میں اپنے آپ کو شامل کریں۔ آج ہمارے لیے لائق تحسین و تبریک ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے شیخ الہند کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی کو نہیں دیکھا، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے مولانا عبید اللہ سندھی کو نہیں دیکھا، لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے ان کے مشن کا نگہباں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کو بار بار دیکھ رہے ہیں۔ میرے قابل احترام دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں دیانتدار امانتدار قیادت دی، اور میں اپنی یوتھ کو کہوں گا، میں اپنے نوجوانوں کو کہوں گا، ہاتھ باندھ کے کہوں گا، میرے قائد کا کردار فیس بک سے، میرے قائد کا کردار سوشل میڈیا سے مت پرکھنا، میرے قائد کا کردار پرکھنا ہے پاکستان بھر کے اولیاء سے پوچھ، پاکستان بھر کے علماء سے پوچھ، پاکستان بھر کے نہیں دنیا بھر کے علماء سے پوچھ جو اس کو سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا بھائی فرخ اس اعتبار سے بڑے نصیبوں والا ہے، اس نے قیادت کا انتخاب کیا تو وقت کے ولی اللہ کا انتخاب کیا۔ میں ان کی ان قربانیوں پر، آج کے اس عظیم الشان کنونشن پر، حسن نظم پر، ان کی محبتوں پر دل کی گہرائیوں سے کلمات تحسین و تبریک پیش کرتا ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے اس کنونشن کو
पिंडी की सियासत में एक इनकलाब की सूरत पैदा करे। हम काम की बातें करते हैं, बेकार तराना क्या जाने, हम नब्ज शनासे फितरत हैं, वक्त गवाना क्या जाने। जालिम है वो कोई जो इंसानी आबादी वीरान करे, जालिम है वो कोई जो इंसानी आबादी वीरान करे। हम आग बुझाने वाले हैं, आग लगाना क्या जाने। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के आने को कबूल फरमाए। मैं सईद यूसुफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। अब आपको पता लगा मैं इनके पीछे जुम्मा क्यों पढ़ने जाता हूं? अब पता लगा? मौलाना फजल रहमान साहब चंद ही देर में मगरिब की नमाज के बाद वहाँ से निकल आएंगे। कुछ की देर बाद आपके सामने अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी सेहत दे तो इधर मौजूद होंगे। उनके लिए जज्बा चाहिए। जब मौलाना साहब आएंगे अब सब खड़े होंगे, आप सब ने ऐसा जोश का इस्तकबाल पता लगना है कि वाकई मैंने सही जगह का मुंतखब किया है। मैं पहले चौधरी तार साहब, आगे आए ना। तो सब मैं आपका नाम लेने लगा तो आप लोग पीछे चले गए। मैं चौधरी तार साहब का खान नासिर खान का जेलम से जो एक मुश्किल टाइम में मेरे वालिद के साथ कैद बमुशक्कत रहे, वहाँ से हमारी दोस्ती ऐसी चली कि आज तक अल्लाह ताला चला आ रहा है। अल्लाह के सबसे मुश्किल वक्त वो होता है। खान नासिर साहब शुक्रिया जी। तो जुबैर साहब ये इशारा करने में तुम्हारा नाम लो तो तुम्हारा नाम में दिल नीचे है। आप लोगों को चौधरी साहब ये अपना डेरा है। क्या कर रहे हो यार? नासिर हटो आगे से, इसका तार पे उसले नहीं आए, बाहर है। अब मेरे सामने कोई ना आए। चौधरी साहब आपको चौधरी मसूद साहब भी आए हैं, मेहरबानी जी। आपका अपना डेरा है, आपका अपना जलसा है, तो बहरा टेंशन नहीं होनी चाहिए। नहीं तो तुम जाना भी नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब का खिताब सुन के जाना है। ये बात है थोड़ा। यहाँ पे जितने भी मेहमान हैं जो बाहर खड़े हैं, जो नमाज के लिए अंदर जगह बनी है, मैं कहूँगा कि जब मौलाना फजल रहमान साहब आए तो वो सब बाहर आ जाए। देखिए मेरे शेर भी बाहर आ गए। मौलाना साहब का इस्तकबाल करें, शेर भी बाहर आ गए। इस साइड से देखें, आगे इस साइड से सामने बैठे। आसिम खान 11 गोलरा, आसिम खान का मैंने आगे भी नाम लिया भाई अपना, तो ठीक है। मुरान साहब, गफूर हैदरी साहब, आप यहाँ की रौनक है। ये मेरे इलाके के लोग हैं, हमारे वालिद साहब के दोस्त हैं, और तकरीबन इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ एक कैद का लंबा सिलसिला सियासी तौर पे काटा है। 25 साल 50 साल, और इनके हौसले वो क्या तोड़ेंगे, ये पहले ही हौसलों के अंदर है। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मेरे वालिद साहब के टाइम से मेरे साथ चलते आ रहे हैं। मेरा भी वादा है कि मेरी दोस्ती और दुश्मनी कब्र तक चलेगी। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं आपको ये एहसान याद रखूँगा और हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगा। मगर अब मैं सिर्फ इतनी बात काटूंगा, अगर डॉक्टर साहब को मैं तकलीफ दूंगा कि मगरिब की नमाज पढ़ के कायदे मिलत जो हमारे लिए ख़त्म नबूवत की जंग लड़े हैं, कौमी असम्बली में भी, सियासत में भी, तो मुल्क से बाहर भी, वो आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब, आप लोगों ने उनका बिल्कुल इंतज़ार करना है जैसे मेरे शेर गा रहे हैं।
मैं मलिक सिकंदर खान एडवोकेट साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मैं स्टेज पर आने पर जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम सूबा पंजाब जनाब हाफिज़ नसीर अहरार साहब का मशकूर हूँ कि वो तशरीफ़ लाए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं यहाँ डेरा ताजी खान खोखर पर जनाब फ़ारूक खान की तरफ से मौलाना बगज़ादा साहब और उनके साथ आने वाले जुलूस को खुश आमदीद कहता हूँ। मैं मौलाना ज़हीरुद्दीन अमाज़ई साहब, भाई हफीज़ुर्रहमान साहब, मुफ्ती वाजिद साहब, अनवर कोचानी साहब, मौलाना साजिद साहब, फैसल महमूद साहब, राशिद महमूद साहब, मौलाना एहसानुल्लाह चकियालवी साहब, कारी मोहम्मद यूसुफ साहब, इसी तरीके से कारी जहांगीर साहब, अताउल्लाह दिशानी साहब, नसरुल्लाह साहब, सैयद हुसैन अहमद शाह साहब, मुफ्ती मोहसिन नवाज साहब, कारी अब्दुल्ला चीची साहब, कारी ज़ुबैर साहब और तमाम दोस्तों को जिनके नाम रह गए माजरत चाहते हुए उन तमाम दोस्तों को यहाँ आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं इस वक्त मलिक सिकंदर खान साहब की तकरीर से पहले यहाँ आप हजरात जो साथी, आपको पता है यहाँ डेरे में जगह चूँकि कम है नमाज़ पढ़ने की, तो साथी थोड़े थोड़े जाके अपनी नमाज़ पढ़ लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो यहाँ नमाज़ पढ़ ली है असर की, तो मगरिब के लिए इंशाल्लाह कुछ 5-10 मिनट का वक्फ़ा हम करेंगे। तो जो साथी जी कमरे में जगह है वो पीछे साथी वहाँ जाएं, अपनी नमाज़ पढ़ें। जिन साथियों ने असर की नमाज़ नहीं पढ़ी वो साथी